نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت۔ آپ سب کو خوش آمدید ہے لیکچر نمبر 23 میں۔ الحمدللہ ہم جملہ اسمیہ کی کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہارڈلی 3 لیکچرز رہ گئے انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کا جملہ فعلیہ سٹارٹ ہو جائے گا اللہ کی توفیق اور برکت سے انشاءاللہ۔ لاسٹ لیکچر جو ہم نے کیا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ میں تاکید، ٹھیک ہے؟ تو جملہ اسمیہ میں تاکید ہم نے دیکھا تھا کس سے آتی ہے۔ ایک تو لام تاکید پڑھا تھا، ایک ہم نے پڑھا تھا کہ خبر جو ہے جار مجرور شبہ جملہ کو اگر ہم جملہ اسمیہ کے شروع میں لیں اسے خبر مقدم بنا کر تو پھر جملے میں ایک تاکید آ جاتی ہے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ انا ایک ایسا حرف ہے جو کہ جملہ اسمیہ میں تاکید لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ انا اور کیا کرتا ہے؟ انا جملے میں تاکید لے کر آتا ہے اور انا جملے میں اعرابی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اعرابی تبدیلی کیا ہے؟ یعنی کہ انا جو انا ہے وہ جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا تو وہاں پر جملہ اسمیہ کے جو 2 مین پارٹس ہیں، میجر پارٹس ہیں، مبتدا اور خبر، وہ ان کو افیکٹ کرے گا جا کے۔ اب اعرابی تبدیلی میں وہ کس کو افیکٹ کرے گا؟ وہ جا کر مبتدا پر اٹیک کرے گا، کیونکہ ہمارا مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے، یہ اس کو جا کر منصوب کر دے گا، اسے نصب کی حالت میں لے جائے گا، جبکہ خبر یہ خبر میں کوئی چینج نہیں کرے گا، خبر مرفوع ہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو انا نے کیا کیا؟ انا جملہ اسمیہ پر آیا، اس نے جملے میں تاکید پیدا کی اور پھر اس نے اعرابی تبدیلی کی کہ اس نے مبتدا کو منسوب کر دیا جبکہ خبر کو اس نے نہیں چھیڑا۔ اچھا، اب اس کے آنے سے تاکید ہوگی، اعرابی تبدیلی ہوگی، مبتدا کو منسوب بھی کر دیا، اور اس نے کیا کیا؟ اب اس نے کہا کہ بھئی میں لیڈر ہوں، میری کمانڈ ہے، میرا حکم چلے گا، تو اب مبتدا نہیں رہے گا، اب یہ اسم انا ہو جائے گا اور جو خبر تھی وہ خبر انا ہو جائے گی، ٹھیک؟ یہ انا نے کیا کیونکہ انا نے کہا بھئی میں لیڈر ہوں، میری بات سنو، میں جو کہتا ہوں وہ چلے گا۔ اب اسی طرح انا کے ساتھ انا کی کچھ انا جیسے ہی کچھ اور ایسے حروف ہیں جو کہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں اور سیم افیکٹ کرتے ہیں، انا کے جیسا منسوب کرتے ہیں، جملے میں تاکید پیدا کرتے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ ان کو کہا جاتا ہے انا و اخواتها، ٹھیک ہے؟ یعنی انا کی بہنیں، انا و اخواتها، انا کی بہنیں، ان کو اس لیے انا کی بہنیں کہا جاتا ہے کہ ان کا افیکٹ بالکل انا کے جیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے ہی مبتدا کو منسوب کریں گی اور پھر جو ہے اس کو اپنا مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیں گی، یہ اس طرح سے کریں گی۔ اور یہ بھی جیسے انا ضمائر کے ساتھ آتا ہے اٹیچ ہو کر، اسی طرح ان جو اس کی انا کی بہنیں ہیں، سسٹرز آف انا، ان کے ساتھ بھی ضمائر جڑ کر آتے ہیں جو کہ منصوب ضمائر ہوتے ہیں، اٹیچڈ پروناؤنس۔ تو اس کی انا کی جو بہنیں ہیں ان کے کیا کیا نام ہیں؟ دیکھیے، انا، کانا، لکننا، لیتا، لعلہ، یہ اس کی 5 بہنیں ہیں۔ انا کا انا، لکننا، لیتا، لعلہ، یہ 5 بہنیں ہیں اس کی، بالکل انا جیسا افیکٹ آئے گا۔ تو اب ہم ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں
ٹھیک ہے، لیکن ان کو سمجھنے سے پہلے آج آپ ایک سیکھیں گی ماں، ماں کے بارے میں، جسے مائے کافا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو عربی کی بکس میں، آپ کو جو عربک بکس میں ملے گا، یہ کلمہ حصر، کلمہ قصر اور کلمہ تخصیص بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو عربک کی بکس میں یہ ان ناموں کے ساتھ بھی ملے گا، لیکن جو اس کا کامن نیم کہا جاتا ہے وہ مائے کافا۔ اب مائے کافا کیا کرتا ہے؟ یہ ایک چیز کو دوسری چیز سے خاص کرتا ہے۔ یہ ماں انا کا اثر ختم کرتا ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ یہ ماں انا کا اثر ختم کرتا ہے؟ تو جو یہ ماں ہے، یہ انا کا اثر ختم کرتا ہے، یعنی وہ جو منسوخ کر رہا ہوتا ہے اس کو روک دیتا ہے، لیکن اس کی تاکید کو نہیں ختم کرتا، ٹھیک ہے۔ ماں، یہ ماں مائے کافا انا کے منسوخ کرنے کے افیکٹ کو روک دیتا ہے، لیکن اس کی تاکید کو نہیں روکتا، تاکید ویسے ہی برقرار رہے گی۔ یہ اس کے تاکیدی عمل کو نہیں چھیڑتا، لیکن منسوخ کرنے سے روک لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم جو ہے جنرلی ہم اس کا نام لیتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں مائے کافا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی اتنا مشکل نام نہیں ہے، اور یہ بس کیا کرے گا، یہ آ کے انا کا افیکٹ ختم کرے گا، اور ساتھ میں یہ منسوخ کرنے سے اس کو روک لیتا ہے۔ اب جب یہ منسوخ کرنے سے روکتا ہے نا، تو جو انا کا افیکٹ، انا کہتا ہے بھائی اسم و انا اور خبر و انا، مبتدا اور خبر اب میرے اس نام سے پہچانے جائیں گے، تو وہ واپس اپنی اوریجنل نام سے پھر پہچانے جاتے ہیں، کہ پھر وہ اسم و انا واپس مبتدا ہو جاتا ہے اور خبر و انا واپس خبر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مائے کافا کو اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ آپ کے سامنے اگزامپل آ رہی ہے، حامد مدرس۔ حامد مبتدا ہے، مدرس خبر ہے۔ حامد ایک مدرس ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب میں اس میں تاکید لانا چاہتی ہوں، تو میں جملہ اسمیہ میں تاکید کس سے لے کر آؤں گی؟ میں انا سے لے کر آؤں گی، تو پھر میں کہوں گی ان حامدن مدرس۔ انا حرف تاکید، حامدن اسم انا، مدرس خبر انا۔ سمپل جملہ اسمیہ تھا، اب وہ تاکیدی اس میں اسلوب میں چلا گیا ہے، تو اس کی جو ٹرانسلیشن ہوگی وہ کیا ہوگی؟ یقیناً حامد ایک مدرس ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو سمپل بتا دیا کہ حامد ایک مدرس ہے، ٹھیک۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ یقیناً حامد ایک مدرس ہے، تو ہم صرف اس جملے کا مطلب، جو پہلا جملہ ہمارے پاس آ رہا ہے حامد ایک مدرس ہے، تو ہم اس کو اگر سمجھیں تو ہم نے یہاں پر صرف اس کو اس چیز کے ساتھ فکس نہیں کر دیا کہ حامد صرف ایک مدرس ہے۔ حامد، یہاں پر ہم نے کہا حامد ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ حامد گاڑی بھی چلانے والا ہو سکتا ہے، حامد کھیت میں ہل چلانے والا بھی ہو سکتا ہے کہ حامد امامت بھی کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہاں پر حامد کے ساتھ کوئی چیز خاص نہیں کی، ٹھیک ہے۔ ہم نے صرف کہا کہ یقیناً حامد ایک مدرس ہے، بس، لیکن ابھی ہم نے اس کے ساتھ کوئی چیز خاص نہیں کی، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں صرف یہ کہنا ہوگا کہ حامد صرف مدرس ہے، حامد صرف ایک مدرس ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم وہاں پر صرف کا لفظ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے حامد سائیکل بھی چلاتا ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے حامد جہاز بھی چلاتا ہو۔ تو اسی طرح جب ہمیں حامد کے ساتھ اس کے مدرس ہونے کو، حامد کے مدرس ہونے کو ہمیں فکس کرنا ہوگا، ہمیں اس کو، یعنی اس کی یہ کوالٹی کہ وہ مدرس ہے صرف، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم وہاں پر مائے کافا لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ انما حامد مدرس۔ اب آپ چینجز چیک کیجئے کہ جب مائے کافا آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے انا کا ایفیکٹ ختم کر دیا،
जो इसमो इन्ना था वो वापस मुब्तदा में चला गया, क्योंकि मुब्तदा मरफू होता है, और खबरू इन्ना थी वो खबर बन गई सिर्फ। ठीक है। इन्नमा हामिदुल मुदर्रिसुन। अब जब माए काफा आ गया, तो अब यहाँ पर ट्रांसलेशन कैसे होगी, क्योंकि अब हमने कहा कि यहाँ पर हमने हामिद को सिर्फ यहाँ पर उसको जो उसका डेजिग्नेशन था वो हमने डिफाइन कर दिया कि वो सिर्फ मुदर्रिस है। ठीक है। तो अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, इन्नमा हामिदुन मुदर्रिसुन, यकीनन हामिद सिर्फ एक मुदर्रिस है, यानी इसके अलावा वो कोई और काम नहीं करता। जैसे मैंने आपको भी कई बताए कि हो सकता है वो डॉक्टर हो सकता है वो इमामत करता हो, नहीं, उसका ज्यादा उसका फोकस क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, वो मुदर्रिस है सिर्फ। एक और एग्जांपल से समझे। हामिदुन आलिमुन। हामिदुल मुब्तदा, आलिमुन खबर। हामिद एक आलिम है। अब मैंने कहा हामिद एक आलिम है, भाई हो सकता है कि हामिद साइकिल भी चलाता हो सकता है हामिद गाड़ी भी चलाता हो, ये भी हो सकता है कि हामिद के घर पर हेलीकॉप्टर हो तो वो हेलीकॉप्टर भी चला लेता हो। ठीक है। या वो इसके अलावा हामिद जो है वो एक माँ का बेटा भी है, हामिद एक बहन का भाई भी है, हामिद का किसी भाई का भाई भी है। ठीक है। तो हामिद के बहुत सारे और रोल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब मुझे कहना होगा कि यकीनन हामिद एक मुदर्रिस है, यानी मुझे उसमें ताकीद लेकर आनी है कि भी हाँ सॉरी आलिम है, तो मैं कहूंगी इन हामिदन आलिमुन, कि यकीनन हामिद एक आलिम है। ठीक है। तो इस बात में मैं ताकीद ले आई कि नहीं, हामिद जो है एक आलिम है। अब जब मैंने कहा कि आलिम होने के अलावा वो और भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर मुझे कहना हो कि वो सिर्फ आलिम है, यानी वो सिर्फ आलिम है, तो मकसद ये है कि वो मुफ्ती है, वो मसाइल सुनता है, तो मैं उसके आलिम होने को कैसे बताऊंगी आपको, तो मैं कहूंगी इन्नमा हामिदुन मुदर्रिसुन। अब देखिए यहाँ भी मायकाफा ने आकर इन्ना का इफेक्ट खत्म किया, जो उसने मंसूब किया था मुब्तदा को, मुब्तदा वापस अपनी हालत रफा में चला गया है। ठीक है। लेकिन ताकीद बरकरार रहेगी, इस बात को जहन में हमें रखना है कि माए काफा के आने से सिर्फ वो जो एराबी तब्दीली आती है, मुब्तदा मंसूब होता है, वो खत्म होगा। ठीक है। ताकीदी असलूब नहीं खत्म होगा। यकीनन हामिद सिर्फ एक आलिम है। ठीक है। यकीनन हामिद सिर्फ एक आलिम है। तो ये है माए काफा का रोल, कि इन्ना के साथ माए काफा आने पर जो है इन्ना का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठीक। अब यहाँ एक और बात नोट कर लीजिए कि जो इन्ना है उसके साथ लामे ताकीद आता है। ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब हम जो है सबसे पहले इन्ना की पहली बहन अन्ना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अन्ना के इसका इसकी जो ट्रांसलेशन की जाती है के, यकीनन या बेशक के साथ। ठीक है। इन्ना और इस अन्ना, ये दोनों देखिए सिर्फ एक हरकत का फर्क है, मायने वही है। अन्ना भी जुमला इस्मिया के शुरू में इस्तेमाल होता है, मगर ये जुमले को पिछले जुमले के साथ मिलाने के काम आता है। ठीक है। इन्ना जुमले के शुरू में आता है, जबकि अन्ना जुमले के दरमियान में आता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझे। इन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, इन्ना हरफ ताकीद है आपके पास, मुहम्मदन इस्मुन्ना, रसूलुल्लाह खबरुन्ना। ठीक है। जैसे इन्ना के आने से मुब्तदा और खबर का नाम चेंज हुआ था, इसी तरह उसकी बहनों के आने से भी इन्ना सॉरी मुब्तदा और खबर का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि नाम चेंज हो गया, इफेक्ट सेम ही है। ट्रांसलेशन चेक हम करेंगे तो हम कहेंगे बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब मैं कहूँ अगर अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। ठीक है। अन्ना हरफ ताकीद, मुहम्मदन इस्मु अन्ना, रसूलुल्लाह खबरु अन्ना। ठीक।
यहाँ भी वही चीज है, लेकिन अब अन्ना जुमले के दरमियान में आया है। अशहदु क्या है? अशहदु एक फेल है, ठीक है, अभी क्योंकि आप इस तरफ नहीं गए, तो अशहदु एक फेल है, ठीक है। और ये फेल, इसके अंदर एक फाइल मौजूद है, डूअर मौजूद है, तो ये पूरा एक जुमला फेलिया काउंट होता है, ठीक है। ये एक पूरा जुमला है, अशहदु, मैं गवाही देती हूँ या मैं गवाही देता हूँ। अन्ना, ठीक है, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। तो अन्ना जुमले के दरमियान में आएगा, एक जुमले को दूसरे जुमले से मिलाने का काम करता है, ठीक है। और इन्ना जुमले के शुरू में मिलेगा। अब हम देखते हैं इसकी अगली बहन है का अन्ना, ठीक है। का अन्ना का मतलब है गोया के। का अन्ना जईदन असद, ठीक है। का अन्ना हरफू ताकीद, जईदन इसमु का अन्ना, असदुन खबरू का अन्ना। अब जो का अन्ना है ना, ये आता है तशबीह के लिए, ठीक है। का अन्ना तशबीह के लिए आता है, का अन्ना तशबीह के लिए आता है आपके पास, ठीक। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी गोया के जैद शेर है। अच्छा, अब जो का अन्ना है, और ये क्या कहता है, ये तशबीह के लिए आता है। अब हम अगर इसको मैं आपको शुरू से अगर समझाऊं पीछे से, कि का अन्ना तशबीह के लिए आता है, तो हमने का अन्ना के अलावा एक और हर्फ पढ़ा था, काफ हरफु जर, जो कि तशबीह के लिए आता है। तो काफ हरफु जर और का अन्ना में फर्क क्या है, ठीक है। अब आपने फर्क नोट करना है। अब जो इनका तर्जमा है ना, वो एक जैसा ही है, ठीक है, यानी जैसा, जैसा के, की तरह। काफ हरफ जार का तर्जुमा हम करते हैं ना, जैसा, जैसा के, की तरह, लाइक, ठीक। अब दोनों ही तशबीह के लिए आ रहे हैं, तो फर्क क्या है, हमने फर्क देखना है। वतकुल जिबालु कल इहनिल मंफूश। अब यहाँ पे कल इहनी, ये काफ हरफ जार है, और पहाड़ ऐसे हो जाएंगे जैसे ढंकी हुई रंग बिरंग की ऊन, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि जो काफ हरफ जार है वो क्या करता है, वो अपने बाद में आने वाले इसम को मजरूर कर देता है, ठीक। और यहाँ पर जो आ, काफ से तशबीह दी गई है, वो उसका तर्जुमा देखें जैसे के साथ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिए कि दोनों ही तशबीह के लिए इस्तेमाल है, तो दोनों ही तशबीह के लिए हैं, लेकिन कअन्ना की तशबीह ज्यादा कवी यानी मजबूत होती है। काफ भी तशबीह के लिए आएगा, रिजेम्बलेंस के लिए आएगा, और कअन्ना भी रिजेम्बलेंस के लिए आएगा। लेकिन कअन्ना के साथ जब हम कोई भी तशबीह देते हैं, रिजेम्बलेंस देते हैं किसी चीज के साथ, तो वो ज्यादा पावरफुल होती है, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, अल किताबु उस्ताजुन। अल किताबु मुब्तदा, उस्ताजुन इसकी खबर है, ठीक है। किताब उस्ताद है, यानी किताब तालिबे इल्म के लिए उस्ताद है, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अब जब मैं कहूँ कअन्नल किताबा उस्ताजुन, ठीक है, कअन्ना ये हर्फ ताकीद है आपका, अल किताबा इसमु का अन्ना, का अन्ना, और उस्ताजुन खबरू का अन्ना, गोया के किताब उस्ताद है, ठीक है। या अब मैं तालिब इल्म के लिए ये इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये तालिब इल्म के लिए उस्ताद है, ठीक है। या अगर मेरे हाथ में अगर इस वक्त एक पेन है, ठीक है, और मैं आपसे कहती हूँ
یہ میرا جو یہ پین ہے نا، میرا بلیک کلر کا پین ہے، تو میں اس کو کس سے تشبیہ دیتی ہوں؟ تو میں کہتی ہوں یہ کوئلے سے میں اس کو تشبیہ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو عقل کہے گی کہ نہیں، یہ تو پلاسٹک کا ہے، اس کی انک بلیک ہے، یہ کالے رنگ کا لکھتا ہے، تو اصل میں اس قلم کو کوئلے سے تشبیہ دے رہی ہوں۔ کوئلہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں اس کو کوئلے سے تشبیہ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہماری کتاب ہے، کتاب کیا ہے؟ تشبیہ دی جا رہی ہے استاد سے، کہ ہم کتاب سے بھی علم حاصل کرتے ہیں اور ہم استاد سے بھی علم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم کتاب کو استاد سے تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ علم ہم دونوں سے حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے استاد صاحب کو بھی جزائے خیر دے کہ جن کی وجہ سے آج میں اس جگہ پر ہوں، الحمدللہ انہیں سے سیکھا ہے اور آگے پہنچا رہے ہیں اب تک۔ اب آگے دیکھیے، کأن زیدن اسد، کأن حرف تاکید، زیدن اسم کأن، اسد خبر کأن، گویا کہ زید شیر ہے۔ اچھا، کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو ہینڈ ریز کیجیے، آئیے سمجھ۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ جی دیکھیے، پڑھیے۔ کأن الطفل خمر، طفلا، جی کأن الطفل خمر، گویا کہ چاند۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم اس کے پارٹس بتائیں گے، سمجھ جی، ٹھیک ہے؟ کاننا کیا ہے؟ حرف تاکید، گڈ۔ الطفلا کیا ہے؟ طفل منصوب ہے اس لیے اسم کأن ہو گیا، گڈ۔ قمرن، خبر کأن مرفوع رہنے سے۔ ویری گڈ۔ اب ٹرانسلیشن کیجیے۔ گویا کہ بچہ چاند کی طرح ہے۔ ہاں جی، اب ہم بچے کو ریزمبلنس دے رہے ہیں نا، ماں بچے کو پیار سے ایسے ہی کہتی ہے کہ میرا بیٹا چاند جیسا پیارا ہے، تو ہم وہاں پہ اپنے بچے کو ریزمبلنس دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھیے، ایک اور اگزامپل کیجیے۔ کأنک من الپاکستانی، کأن، اس میں کیا ہے؟ سوری، دیکھیے کأن کأن کیا آ رہا ہے مجھے بتائیے، یہ کھولیے کاننا کو، حرف تاکید، اور کاف؟ کا ضمیر متصل، ایکسیلنٹ، ویری گڈ۔ کس کے ساتھ آتی ہے؟ اسم کأن ہو گیا یہ، جی، اسم کأن، ویری گڈ۔ اس کی عربی حالت کیا ہے اس کاف ضمیر کی؟ نصب اور جر ہوتی ہے متصل کی جی، عربی حالت۔ یہاں پر کس کی ہے؟ یہاں پر نصب ہے یا جر یہاں ہے؟ پر نصب ہے کیونکہ اس سے پہلے کأن آیا۔ گڈ۔ اب مجھے یہ بتائیے، کاف ضمیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ ٹیبل میں کس کے لیے آتی ہے؟ یہ حاضر مذکر واحد، جی، حاضر مذکر واحد کے لیے آتی ہے، انتا، ٹھیک ہے؟ انتا کی ضمیر آپ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور من الپاکستانی یہاں پر ہماری خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ٹرانسلیشن پڑھیے۔ غالباً تم پاکستان سے ہو۔ جی، الحمدللہ۔ اب آپ میوٹ کیجیے، میں اگلا کر کے پھر آگے ڈاؤٹ تھا اس لیے ہینڈ ریس کرے تھے۔ انا کے لام تاکید آتا ہے بول کے بولے آپ جی، فرسٹ انا سلائیڈ کے میں۔ ساتھ لام تاکید آئے گا، جبکہ انا کے ساتھ لام تاکید نہیں آئے گا۔ یہ پوائنٹ لکھ لیجیے، اس وقت میں رک گئی تھی کیونکہ میں نے انا آپ کو بھی نہیں بتایا تھا، لکھ لیجیے۔ انا کے ساتھ لام تاکید کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ انا کے ساتھ آپ کو لام تاکید نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے، ایک ایگزامپل بتانا تھا بازی۔ اچھا اس کی اگزامپل سمپل ہے نا، دیکھیں کوئی بھی انا کی ایگزام، اس میں انا کے ساتھ لام تاکید نہیں لے کر آ سکتی، ٹھیک ہے؟ بس آپ نے اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ جی بازی۔ چلیں، میں آپ میوٹ کیجیے، میں اگلا کر کے پھر میں کسی اور اسٹوڈنٹ سے پارٹیسپیشن کرواتی ہوں۔ اگلی بہن ہے جی اس کی لکنہ، لیکن۔ اچھا، اب نام دیکھیے اس کا کیسا، لیکن استدراک، تھوڑا سا مشکل نام ہے، اس کا مشکل معنی آ رہا ہے کہ یہ عربی میں، یہ جو ہماری گرامر میں استدراک کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہن استدراک کے لیے آتی ہے، حصول معلومات، یعنی کوئی بھی انفارمیشن کے لیے آتی ہے، معلومات کا حاصل کرنا یا ادراک کرنا، ادراک کہتے ہیں نا، ادراک حاصل کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ وہ والا ادراک ہے۔
یا آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک چیز سے دوسری چیز دریافت کرنا یا پانا۔ اب قرآن میں اس کے معنی کیا ہے؟ مگر، البتہ، سو، پر، یعنی آن، حرف جر والا پر نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ پر ہے آن والا، ٹھیک۔ ان معنی سے آپ کو قرآن پاک میں ملے گا۔ اب اس کی ایگزامپل سمجھیے، البیت جدید لیکن الاثاث قدیم۔ البیت مبتدا، جدید اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر میں کہہ رہی ہوں کہ البیت جدید، گھر نیا ہے، لکنہ، ٹھیک ہے، لکنہ، تو اب میں کہہ رہی ہوں لکنہ یعنی لیکن، گھر نیا ہے، لکنہ لیکن، لکن الاثاث قدیم، ٹھیک ہے، لکن الاثاث قدیم، اثاثہ کہتے ہیں فرنیچر کو، ٹھیک ہے، اور قدیم پرانا، لیکن فرنیچر پرانا ہے۔ اب میں نے ایسی بات کہی آپ کو کہ گھر نیا ہے لیکن فرنیچر پرانا ہے، تو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک گھر نیا ہے، کسی نے نیا گھر لیا ہے، تو ہم یہی چیز کو ایک آئیڈیا کر لیتے ہیں، اچھا گھر نیا ہے تو ان کے گھر میں ہر چیز نئی ہوگی، فرنیچر نیا ہوگا، گھر میں پردے نئے ہوں گے، مطلب اور بھی سامان جو گھر کا وہ نیا ہوگا۔ لیکن اب یہاں کہا جا رہا ہے البیت جدید لیکن الاثاث قدیم، گھر نیا، یہاں پہ لکنہ آپ کا حرف تاکید، الاثاث اسم، لکنہ قدیم خبر لکنہ، ٹھیک ہے، گھر نیا ہے لیکن فرنیچر پرانا ہے۔ تو ہم نے تو یہاں پر جو لکنہ ہے اس نے آ کر ایک اور بات ہمیں کلیئر کی کہ جو لکنہ کا استعمال ہے وہ غلط بات کو روکنے کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی غلط بات کیا؟ ہمارے ذہن میں یہ ایک آیا، ہم نے سوچ لیا کہ گھر نیا ہے تو بھئی ہر چیز نہیں ہوگی ان کے گھر کی، تو لیکن لکینہ نے آ کے ہماری وہ غلط فہمی دور کر دی کہ نہیں بھئی، گھر تو نیا ہے لیکن وہاں جو اندر فرنیچر ہے نا وہ پرانا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اس کا معنی سمجھ آ گیا ہوگا لکینہ کا۔ تو جو اس کے ساتھ آپ کو استدراک آ رہا ہے نا، ان لفظوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ جیسے ایک انفارمیشن ہم پڑھتے ہیں تو ہم انفارمیشن لکھتے ہیں، لیتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو، یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا اس طرح سے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ہائی لیول کی آپ کے سامنے کوئی بک آئے گی تو اس میں اس طرح سے اگر آپ کو نظر آئے تو آپ کو ذہن میں ہو کہ لکنہ کس لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ سمجھنا چاہیے لکنہ، لیکن جی جی یہاں سے چلیں پڑھیے۔ ان القرآن بین لکن الکافرین جاہلون، بھائی، بے شک قرآن، جی انا حرف تاکید، قرآن انا کا اسم، اور بین قرآن واضح ہوگا، جی بینن، بین بینن پڑھیے۔ بین بے شک قرآن واضح ہے، لیکن 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 الکافرین، بے شک کفار جاہل ہیں۔ جی لکنہ کیا ہے؟ ہم اسے کیا کہیں؟ لیکن لیکن یہ ہے حرف تاکید ہے، یہ بھی استدراک کے طور پر ادراک معنی استعمال ہوتا ہے قرآن میں، البتہ سو پر کے گڈ، معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے الکافرینہ کیا بن گیا؟ الکافرین یہ وہ ہو گیا، نصب ہو گیا اس کی وجہ سے، لیکن کی وجہ سے جی، اور اب یہ کیا بن گیا؟ مبتدا، تو لکنہ کا کیا بن اس کا انا کا مبتدا بن گیا، اور گیا؟ جاہلون انا کی خبر، لکنہ اسم لکن، لیکن کا لیکن کا اسم، ہاں، اور اور وہ لیکن کا کی خبر، خبر۔ ٹھیک ہے۔ اب تک اس کی ٹرانسلیشن پڑھیے۔ بے شک قرآن واضح ہے لیکن کافر جاہل ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا پڑھیے۔ زید عالم لکنہ جاہل، زید عالم ہے لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے۔ ٹھیک ہے، زید ہو گیا اس کے مبتدا، لکنہ کا مبتدا، ایک اور منٹ عالم اس کی خبر۔ آپ، ایک منٹ رک جائیں، ٹرین کو روکیں۔ ہاں، دیکھیں، زید اچھا آپ کا صرف مبتدا ہے،
आलिमुन खबर है, ये एक जुमला इस्मिया, क्योंकि हमने कहा लकिन्ना दो जुमलों के दरमियान में आता है। ठीक है, तो ये एक पूरा हाँ जी। जुमला मुब्तदा खबर के साथ। अब आ गया आपके पास लकिन्ना, जो कि है हरफू हाँ ताकीद, जी। इन्ना हाँ वाकवात, जी। सिस्टर इन्ना। ठीक है, हाँ जी जी। लकिन्ना इब्नहू, ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है मुझे बताइए। लाकिन नहीं, नबनहू। इब्नहू। अब ये इसको फोकस करेंगे। इब्नहू हाँ, नून के साथ नहीं मिलाएंगे? अभी उसको छोड़ दे, मैं सिर्फ आपसे ये इब्नहू पूछ। अच्छा। हम्म, अच्छा। कौन सा मुरक्कब है। ये मुरक्कब इशारी। हु नहीं नहीं, इशारी नहीं है। मुरक्कब इज, इज जारी। इजाफी, जारी। ओह मुरक्कब। ठीक है, ओह, इब्नुहु था अच्छा। अरबी में, लकिन्ना ने आके नसब कर दिया, और नसब क्या हुआ, मुजाफ हुआ, क्योंकि मुजाफ इलैह तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा। ये ऐसे ही रहा। तो अब ये इब्नुहु लकिन्ना का क्या बन जाएगा, इस्मु लकिन। उसका इसम लकिन्ना का इसम, और और जाहिलुन लकिन्ना की खबर। गुड, अब इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। जैद आलिम है लेकिन उसका बेटा जाहिल है। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अब आप म्यूट करें। अब मेरे साथ कौन आएगा और जी शहला जी आ रहे हैं। जी, पढ़िए शहला जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़िए पूरा जुमला पहले। अर्र- जी मुझे मैं। अर्रजुलु गनियुन लाकिन्नहु बखिलुन। जी, अब मुझे बताइए अब रजुलू क्या है इधर। अर्रजुलु मुब्तदा, गनियुन उसकी खबर, हम्म, अब। लाकिन्ना हम्म, हर्फ ताकीद, गुड, और हु उम, इसमो उम, लाकिन्ना, इसमु लाकिन्ना, वेरी गुड। और बखिलुन नहीं बखिलुन हम्म, उसकी लाक नहीं इसमु खबर, खबरुल, लाकिन्ना की इसमु खबर, खबरुल लाकिन्ना। ठीक है, अभी इस जुबान पे चढ़ते हैं खबरु तो थोड़ा लाकिन। टाइम लगेगा। ठीक है, अब जी। लकिन्ना हु क्या है, असल में हु। मंसूब जमीर है, ठीक है ना, अटैच्ड प्रोनाउन है। जी। ठीक हो गया, तो अब इसकी ट्रांसलेशन पढ़ें। आदमी अमीर है लेकिन वो बखील है। ठीक है, एक और कीजिए। वक्तु हिसाबिन नासी करीबुन लाकिन्ना अक्सरहुम गाफिलून। ओके, अब मुझे सिर्फ यहाँ बताइए, वक्तु हिसाबिन नासी कोई मुरक्कब लग रहा है आपको। ये मुरक्कब हिसाब की। माशाल्लाह, कौन से वाला, अ, पेची, कौन सा वाला? पेचीदा, अच्छा हाँ, पेचीदा है जी, अन्नासी भी आ रहा है। है ना। ठीक है, वक्तु, जी, तो जड़ की वक्तु, हालत में तो पेचीदा हो गया। हाँ जी, वक्तु मुजाफ, हिसाबी मुजाफिल है, और अन्नासी का फिर मुजाफ बन रहा है, हिसाबी अन्नासी मुजाफिल है, तो ये पूरा आपका पेचीदा मुरक्कब इजाफी जुमला इस्मिया में इसका क्या स्टेटस हुआ यहाँ। ये हो गया मुब्तदा, और करीबुन इसकी खबर हो गई। एक्सीलेंट। लकिन्ना क्या है, लाकिन्ना हर्फ ताकीद, गुड। अक्सर हूँ। अक्सरहुम। हम्म, हाँ, ये मुरक्कब इजाफी, हम्म, अक्सर मुजाफ हम मुजाफ इलैह, हम्म, और ये दोनों मिलकर हो गया लाकिन्ना की इस्मु, क्या कहलाता, इस्मु लाकिन्ना, हम्म, और गाफिलुन गाफिल, खबरु लाकिन्ना। खबरुल लकिन्ना, वेरी गुड। ठीक है, जी। ओके, अब इसकी क्या होगा, ट्रांसलेशन। लोगों के हिसाब का वक्त करीब है लेकिन उनमें से अक्सर गाफिल हैं। हाँ, लेकिन इनकी सीरत गाफिल है। बारकल्लाहु फीकी, वेरी गुड। अब आप म्यूट कर लें, मैं अगला। वही है कि ठीक है, लईता, अगली हमारी बहन है लईता। अच्छा, हमारी बहन नहीं, इन्ना की बहन है एक्चुअली में। तो लईता क्या है, तमन्नी, इसे तमन्नी, हरफुल तमन्नी में भी आता है, तमन्ना करना, ख्वाहिश करना, आरजू करना, चाहना। यानी हम तमन्ना करते हैं कि हमें जन्नत मिले, या हम ख्वाहिश करते हैं कि हमें जन्नत मिले। ठीक है, तो लईता को अरबी में तमन्नी के लिए है, लईता अरबी में तमन्नी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है,
اب قرآن میں اس کا ترجمہ کاش کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک. اب اس کی اگزامپل سمجھیے. الرجل شاکر، الرجل مبتدا، شاکر خبر. آدمی شکر گزار ہے. ٹھیک. اب میں کہوں اگر لیت الرجل شاکر، ٹھیک ہے، لیت الرجل شاکر. اب اس کی ٹرانسلیشن آ گئی کہ لیتا دیکھیے حرف تاکید، الرجل اسم لیتا، شاکر خبر لیتا. کاش آدمی شکر گزار ہو یا ہوتا. اب میں نے آپ کے سامنے دو طرح سے اس کو لکھ دیا کہ کاش آدمی شکر گزار ہو یا کاش آدمی شکر گزار ہوتا. اب میں نے دو طرح سے دیکھا آپ کے سامنے اس کو لکھا. اب میں کہوں کہ اگر ہماری تمنا ہے تو وہ ہوگا کاش آدمی شکر گزار ہو. ٹھیک ہے، یعنی میں ایک وش کر رہی ہوں نا، میں خواہش کا اظہار کر رہی ہوں کاش آدمی شکر گزار ہوتا. اور اگر میں کہوں ہوتا تو اس میں ہم ایک اظہار، اپنی خواہش کا اظہار کر دیں. لیکن اگر میں کہوں کاش آدمی شکر گزار ہو تو یہاں پر ایک ریگریٹ کے میننگز بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک حسرت ہے نا کہ کاش آدمی شکر گزار ہو. ٹھیک ہے، دیو ہم میں سے بہت سے لوگ، ہم لوگ بہت ناشکر ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں اور ہم اس کا بالکل شکر گزاری اس طرح سے بجا نہیں لاتے جس طرح سے بجا لانے کا حق ہے. اور سب سے بڑا اس وقت جس طرح ہم اپنی عربک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ کی توفیق اور برکت سے ہم بیٹھے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے بہت شکر گزار ہونا چاہیے. کیونکہ جو علم کی محفلیں ہیں ان پر جو فرشتے ہیں وہ ان محفلوں میں شرکت کرنے والوں کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں ان کے راستے میں. اور ہمیں تو گھر بیٹھے آن لائن یہ سہولت مل رہی ہے، اور ہم میں سے بہت لوگ پھر بھی اس کو مطلب بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں اپنا یوں ہی گھر بیٹھے جو علم حاصل کر سکتے ہیں ہم اس کو حاصل کر لیں. ہم لوگ بہت ناشکری کرتے ہیں اس حساب سے. گروپس جوائن کر لیں گے لیکن خاموش رہیں گے. کیونکہ ہمارا مقصد ہے پڑھنا. میرا کام ہے آپ کو پڑھانا، آپ کا کام ہے پڑھنا. میں نے اپنے استاد صاحب سے پڑھا تو جو وہ کام دیتے تھے میں کرتی تھی. آپ میں سے سب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب ایک جیسے ہیں. جو محنت کرتی ہیں ان کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ ماشاءاللہ ٹریولنگ میں بھی کام کر رہی ہیں. وہ ہر اپنے گھر کے کام کے ساتھ اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دے رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت دے اور آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے. آمین. کسی کی دل آزاری میرا مقصد نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اس طرح کی جو لائف کلاسز ہوتی ہیں نا، اس پہ اللہ کی رحمت اور برکت اور طرح سے ہوتی ہے. اللہ آپ سب کو رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر کرے. آمین. چلیں اب ایک اور ایگزامپل سے ہم اس کو لیتا کو سمجھتے ہیں. تو دیکھیے الدارو قریبتن، الدارو مبتدا، قریبتن خبر. اب میں کسی ایک کو بلاتی ہوں تو مجھے ذرا یہ بتائے کہ میں نے قریبتن کیوں کیا یہاں پر. کون آئیں گی؟ سمر، سوری عمر رقیہ، مائک چیک کیجیے اگر آپ صحیح جگہ پر ہیں تو آپ کو. عمر رقیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الدارو قریبتن، الدارو مبتدا، قریبتن خبر. اب میں نے خبر مؤنث لے آئی، کیوں؟ کیونکہ الدارو غیر عاقل کی جمع ہے. نہیں آپ میوٹ کریں. مجھے کوئی اور جواب دے گا؟ سمر آپ آئیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قریبتن کیوں لے کر آئی میں سمر؟ یہ جمع کیا جمع جمع کا صیغہ ہے نا باجی، الدارو، نو نو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی نا. نہ میوٹ کریں آپ بھی. عذرا جی آ جائیں، آج میں یہ کر کے چھوڑوں گی. سوال بتائیے عذرا جی. عذرا جی مائک چیک کیجیے اپنا پہلے. جی باجی. جی عذرا جی. جی باجی مجھے بھی یہی لگ رہا ہے یہ جمع مکسر ہے. اب میں کس کو پوچھوں؟ اب میں خود ہی بتا دیتی ہوں. دیکھیں الدارو سمائی مؤنث، یاد آیا آپ لوگوں کو؟ اس لیے یہ خبر مؤنث آئی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے.
अद्दारु करीबतुन, घर करीब है, याद रखना है बात में। तो अब जब मैं इसके साथ लईता यानी इसको काश के मायने में लेके जाऊंगी, तो लईत दारा करीबतुन, ठीक है। लईता हरफु ताकीद, अद्दारा इसमु लईता, करीबतुन खबरु लईता। काश घर करीब होता, ठीक है। अच्छा, अब पार्टिसिपेशन के लिए कोई आइए मेरे साथ। आइए समर, माइक ऑन कीजिए। अब आप जी लोगों ने बाजी। भूलना नहीं कि दारुन क्या है, ठीक है। पढ़िए समर, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ फिर। जी, लैतल इस्लामा गालिबुन। लईता क्या है? लैता हर्फ ताकीद। अल इस्लाम। इस्लामा इस, इस्म लैता हम्म गालिब। मंसूब है, खबर लैता मरफू है। गुड, तर्जुमा पढ़िए। काश इस्लाम गालिब हो। अब ये हम ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं ना, कि जैसे इस्लाम, तो हम चाह रहे हैं कि फिर से इस्लाम का गलबा हो पूरे दुनिया में, ठीक है। आगे जी, पढ़िए। लैत सिहाता सिहता दाइमतुन। दाइमतुन। लईता। सिहता दाइमतुन। हम्म जी, लैता हर्फ ताकीद, हम्म सिहता इसमें लैता, हम्म दाइमतुन खबर लेता। हम्म ट्रांसलेशन पढ़िए। काश सेहत दायमी होती। जी, काश सेहत हमेशा होती, यानी अब हम ये एक हसरत का इजहार है ना, कि काश कभी कोई बीमारी ना आए, हमेशा हम सेहतमंद रहें। समझ आ रही है बात की आपको? जी बाजी। चलो, बारकल्लाहु फीक। अगला है लअल्ला, शायद, ताकि, तरज्जी, ठीक है। तरज्जी, उम्मीद, तवक्को, ऐसी चीज का हसूल ऐसी चीज जिसका हसूल इम्कान में हो, यानी एक ऐसी चीज जिसको हम लोग मतलब हासिल कर सकें, ठीक है। अब कुरान में इसके मायने कैसे आते हैं? शायद, ताकि, या आप इंग्लिश में प्रोबेबली, सो दैट के साथ करते हैं, ठीक है। अल किताबु रफीसुन, अल किताबु मुब्तदा, रफीसुन खबर, किताब सस्ती है। लअल्लल किताबा रफीसुन, लअल्ला हर्फु ताकीद, अल किताबा इस्म लअल्ला, रफीसुन खबरु लअल्ला, शायद किताब सस्ती हो। अब लअल्ला में हम लोग ऐसी उम्मीद रखते हैं कि जो पूरी हो सकती है, ठीक है। जिसमें हम अपनी मतलब जिसका हमें तवक्को है, ठीक। कि किताब, अब मैं पहले एक मैंने विजिट किया बुक शॉप पर, तो तब वो बुक महंगी थी। मैं अब सोच रही हूँ कि नहीं, अब हो सकता है मैं जाऊँ तो कोई सेल लगी हो, कोई उन्होंने हमें डिस्काउंट ऑफर किया हो, तो अब मैं उस हिसाब से जाती हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो अल मरीजु नाइमुन, मरीज सोया है। लअल्लल मरीजा नाइमुन, लअल्ला हर्फु ताकीद, अल मरीजा इसमें लअल्ला, नाइमुन खबर लअल्ला, खबर लअल्ला, शायद मरीज सोया है, ठीक। लअल्ला इसको इस तरह से भी आप रख सकती हैं कि उम्मीद और तवक्को के मायने में आता है, और अंदेशे के लिए भी इस्तेमाल होता है। हादिया सरफराज, हैंड रेस कीजिए, आप किधर हैं? अच्छा यास्मीन, आप पहले आ जाए क्योंकि आपकी बीच में रुक गई थी। जी मैम। आ जाए, पढ़िए। लअल्ला ज़ैदन सादिकुन। हम्म लअल्ला क्या है? जो ज़ैद, ये हर्फ ताकीद। हम्म और ज़ैदन। ज़ैदन ये इस्मुल लअल्ला, और सादिकुन खबरुल लअल्ला। ट्रांसलेशन पढ़ें। शायद, जी, शायद ज़ैद सच्चा हो। ठीक है, आगे पढ़िए। लअल्ला ज़ैदन मरीदुन। हम्म लअल्ला हर्फ ताकीद, ज़ैदन इस्मुल लअल्ला, मरीदुन खबरु लअल्ला, शायद ज़ैद बीमार हो। अब देखिए, जब हमने कहा शायद जैद सच्चा हो, तो हम यहाँ पे एक उम्मीद और तवक्को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको सोच रहे हैं कि शायद वो सच्चा हो। लेकिन जब हम
कहते हैं कि शायद जैद बीमार हो, तो यहाँ पर हम एक अपने अंदेशा, एक अपने डर का इजहार करें कि शायद जैद बीमार है जो स्कूल नहीं आ रहा या कॉलेज नहीं आ रहा। ठीक है, बात समझी आपने? जी जी। ठीक है, तो ये जरा अब आगे है हमारे पास कि ये सब जैसे इन्ना जो है वो जमायर के साथ आता है, मंसूब जमायर के साथ आता है, तो इसी तरह इन्ना वखवातुहा यानी उसकी बहनों के साथ भी जमायर अटैच होकर आते हैं। ठीक है, आप हैं अभी यास्मीन? जी जी। चले पढ़िए, अन्ना के साथ जमायर का चार्ट पढ़िए। अन्नहु, अन्नहुमा, अन्नहुम। मैं खुद से पढ़ूं। अन्नहा, अन्नहुमा, अन्नहुन्ना, हम्म। अन्नका, अन्नकुमा, अन्नकुम, हम्म। अन्नकी, अन्नकुमा, अन्नकुन्ना, हम्म। अन्नी या अन्ननी, हम्म। अन्नना या फिर अन्ना। गुड। अगला चार्ट भी पढ़िए आप, नहा दिया पढ़िए। कअन्नहु, कअन्नहुमा, कअन्नहुम, हम्म। कअन्नहा, कअन्नहुमा, हम्म। कअन्नहुन्ना, हम्म। कअन्नक, कअन्नकुमा, कअन्नकुम, हम्म। कअन्नकी, कअन्नकुमा, कअन्नकुन्ना, हम्म। कअन्नी, कअन्ननी, कअन्नना। हम्म। अच्छा, अजान हो रही है, मैं अजान देख कर रही हूँ। चलिए हादिया, इसको चार्ट को पढ़िए, लेकिन ना के साथ अटैच समय का चार्ट। लकिन्नहु, लकिन्नहुमा, लकिन्नहुम, लकिन्नहा, लकिन्नहुमा, लकिन्नहुन्ना, लकिन्नका, लकिन्नकुमा, लकिन्नकुम, लकिन्नकी, लकिन्नकुमा, लकिन्नकुन, लकिन्ननी, लकिन्नना, लकिन्ना। हाँ, लकिन्ना कुन्ना, ये जबर मेरी लूट हो गई है। ठीक है, तो ये लकिन्ना के साथ था अटैच समय का चार्ट। अब आगे है हमारे पास अल्लाह के साथ, पढ़िए हादिया चार्ट में। लअल्लहु, लअल्लहुमा, लअल्लहुम, लअल्लहा, लअल्लहुमा, लअल्लहुन्ना, लअल्लका, लअल्लकुमा, लअल्लकुम, लअल्लकी, लअल्लकुमा, लअल्लकुन्ना, लअल्लनी, लअल्लना। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर आना है लअल्ली। ठीक है, ये लअल्ली आएगा। इस बात को याद रखना है कि लअल्ला के साथ नूने वकाया नहीं आएगा। ठीक है, ये लअल्ली है बस। ठीक है, ओके। जी। जबकि हम लईता के साथ जो है ना, आगे लईता का चार्ट आप पढ़ेंगी तो लईता के साथ नूने वकाया लगाना लाजमी है। नूने वकाया किस लिए लगाया जाता है? क्योंकि सम टाइम या जो है हमेशा अपने से पहले जेर डिमांड करती है, लेकिन उससे पीछे जो हर जबर होती है ना, उसकी और उस जेर की लड़ाई हो जाती है। वो जबर कहती है मैंने जेर में चेंज नहीं होना, तुम जो मर्जी कर लो मेरे साथ। तो उस सूरत में आप वहां पर नूने वकाया लाया जाता है बीच बचाव करने के लिए। एक आप जैसे होता है ना, कोई एक लड़ाई में आता है सुलह कराने के लिए, तो ये सुलह कराने के लिए नूने वकाया आता है वहां पे कि भाई आप जबर और जेर आप आपस में ना लड़े, मैं बीच में आके आपकी सुलह करा देता हूँ। ठीक है, लईता के साथ पढ़िए चार। लैतहु, लैतहुमा, लैतहुम, लैतहा, लैतहुमा, लैतहुन्ना, लैतका, लैतकुमा, लैतकुम, लैतकी, लैतकुमा, लैतकुन्ना, लैतनी, लैतना। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि इन्ना, अन्ना का अन्ना, लकिन्ना, इनके साथ नूने वकाया लगाना जायज भी है और ना लगाना भी जायज। आप दोनों तरह से आप लगा भी सकती हैं और नहीं भी लगा सकती। लेकिन लइता के साथ नूने वकाया लगाना लाजिम है, और लअल्लाह के साथ नूने वकाया नहीं लगाया जाता। ठीक है, लअल्ली, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ओके, अच्छा अब आगे है, चले हादिया आप हैं ना अभी, तो हम इसमें से आप जी। आयत पढ़िए ठीक से, और मुझे इसमें आप सिस्टर ऑफ इन्ना ढूंढ के बताएं कौन सी है। वअलमु अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। हम्म। इसमें है अन्ना। गुड, और इसका इसम कौन सा बनेगा आगे?
اس میں اسم انا، اللہ جو ہے اسم انا ہے. ہاں لفظ جلالہ، ٹھیک ہے. اور خبر کیا ہے؟ علیم، ٹھیک ہے. علیم. جی. آگے دیکھیے، اس آیت کو پڑھیں اور اس میں مجھے بتائیں کہاں ہے سسٹر آف انا، کون سی ہے؟ ادھر آئی. کأنہن الیاقوت والمرجان. ہوں کأنہن اس میں حرف تاکید ہے. تو انا صرف حرف تاکید آئے گا ڈیئر، ٹھیک ہے. ہننا کیا آئے گا جی. ادھر؟ ہن اس میں ضمیر متصل ہے. تو کیا بن رہی ہے وہ؟ مضاف. اسمو کا انا، دیکھیں کا اسم کا انا انا. سسٹر آف انا جو ہے، یہ جو ہے اس کے بعد جو یہ آپ کو حالت نصب کی ضمیر مل رہی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اسمول کا انا ہے. اور الیاقوت والمرجان یہ خبر انا، ٹھیک. آگے دیکھیے. گویا کہ وہ ہم، ٹھیک ہے. اس کو پڑھیں. کأنہم اعجاز نخل خاویۃ. ہوں بتائیے. کأن اس میں ہوں حرف تاکید ہے. ہوں ہم اس میں اس کی ہاں، اسمو کا انا ہے. شاباش شاباش. اور اعجاز نخل اس کی خبر ہے. ہاں، تو خاویۃ اس سے یہ خاویتن کیا ہے؟ خاویتن کیا ہے؟ نخلن کی صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے مجرور ہے. آپ ہیں کہ میوٹ ہو گئے؟ رابعہ. اچھا، یاسمین کدھر ہے؟ عذرا آپ آ جائیں. ہادیہ میوٹ کر لیں. عذرا جی آ جائیے عذرا جی. چلیں جی باجی. آگے دیکھیے. آپ نیچے والی آیت میں دیکھیں، مجھے بتائیے اس میں آپ کو کوئی مل رہی ہے؟ لکنہ پورا پڑھی نا، آیت کو پڑھیے تو آپ. لکنہ اللہ ذو الفضل علی العالمین. ذو فضل. لکنہ حرف تاکید، گڈ. اللہ اسم لکنہ، ذو الفضل خبر، علی العالمین یہ خبرو لکنہ. صرف ذو فضل، ٹھیک ہے. ہم نے ذو بتا نا، جی ذو زا زی پڑھا تھا. 5 اسپیشل جی. ناؤنس اسماء خمسہ میں سے، ٹھیک ہے. آگے آئیے دیکھیے سائڈ. لکنہ عذاب اللہ شدید. لکنہ اسم تاکید، عذابہ حرف اسم تاکید، لکنہ. اپنی حرف جی تاکید کہیں گے، حرف ایسم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. حرف تاکید. آگے. عذاب اللہ یہ اسم لکنہ، اور شدید خبر لکنہ. ویری گڈ. آگے پڑھیے. لعل ساعت قریب. لعل حرف تاکید، ساعتا یہ اسم لعل، اور قریب خبر لعل. شاباش شاباش. چلیں آگے پیچھے. اچھا یاسمین فلا. آگے، میں یاسمین سے کرا لیتی ہوں. بارک اللہ فیکی عذرا جی. ان کا جی آ جی جائیے میم. کمپلیٹ کیجیے. جی. وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. لعل جو ہے وہ حرف تاکید ہے، حرف تاکید. اور کا جو ہے ضمیر متصل جو ہے وہ یہاں پر وہ اسم لعل ہے. شاباش. اور اور خبر. باقیون خبر لعل. شاباش. چلیں اگلی آیت دیکھیے. بس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو ان کے پیچھے. جی. لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین. یہاں پر حرف تاکید لعل ہے، اور جو ضمیر ہے ہو کی وہ ہے اسم لعل. ایکسیلنٹ. فتنۃ خبر لعل. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. اچھا جی، یہ چارٹ ہے آپ کے سامنے. یہ سائڈ پر میں نے رائٹ سائڈ میں جو یہ بار ہے ادھر میں نے یہ سارے ضمائر لکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے. میں اس کو، اور اب آپ کا ٹاسک کیا ہے ابھی کلاس کے بعد یا آپ کل مجھے مارننگ میں سب یہ پورے آپ کے ضمائر ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ ہما والے 2 آتے ہیں وہ میں نے 1 کیا ہے،
اور ادھر میں نے کما والے بھی دو آتے ہیں مذکر مونس کا، تو میں نے ایک مینشن کیا، ٹھیک ہے. انا، انا، کا انا، لکنہ، لعلہ اور لیتا، یہاں آپ نے یہ لکھنی ہے اور نیچے آپ نے ان کو ضمائر کے ساتھ اٹیچ کر کے سب کو لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یاسمین آپ کو جی پوائنٹ ٹھیک ہے. یہ آپ نے جی انا وقواتها کا ضمائر کے ساتھ چارٹ بنانا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بنا انشاءاللہ. کے کلاس میں شیئر کرنا ہے. آپ چاہیں تو اس کو ایسے کر سکتی ہیں کہ جیسے میں نے ان سب کے کلرز الگ کیے تھے، تو آپ اپنا یہاں پر جو انا کا بنائیں گی اس کا کلر ایک الگ کر لیجئے. ٹھیک ہے، یہاں پر انا کا الگ کلر، اس میں تھوڑا سا کلر کر لیں یا الگ پین سے لکھ لیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ ان کو، یا تو آپ اس طرح سے ان کو کلر دے سکتی ہیں، یا آپ اس طرح اگر آپ چاہیں تو آپ یہ غائب والے تینوں کو ان تینوں جو ہیں کالمز، ان تینوں روز کو آپ ان کو الگ کر لیں، ان کا الگ کلر کر لیں، جس طرح سے آپ چاہتی ہیں آپ کو کہ آپ کا کام، آپ کی پریزنٹیشن اچھی لگے، نیٹ لگے. ٹھیک ہے جی، اور یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت برکتیں عطا کرے. آپ لوگ سب اس فلائر کو شیئر کریں. انشاءاللہ ہمارا بیچ 2 سٹارٹ ہو رہا ہے اگست میں انشاءاللہ. 24 جولائی جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی، تو اس سے پہلے آپ بھی اپنے گروپس میں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان بہنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو سیکھیں. ہمارا جو کورس ہے وہ فری آف کاسٹ ہے، ہم کوئی اس کی فیس نہیں لے رہے. تو آپ سب اپنی بہنوں کو بلائیں، وہ سیکھیں سب، اور آپ لوگ بھی آگے سکھائیں. جب تک آپ خود بھی آگے نہیں سکھائیں گی تو آپ مطلب کیا فائدہ ہمیں سیکھنے کا پھر. تو آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں، یا آپ کو جو بھی کوئی آپ کے قریب محلے میں جن کے پاس انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے، تو آپ انہیں گھر بیٹھ کے خود بھی سمجھا سکتی ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ اب آپ ماشاءاللہ سے سیکھ چکی ہیں. اور الحمدللہ آپ کا جملہ اسمیہ ختم ہونے والا 3 لیکچرز ہیں پیچھے انشاءاللہ، تو ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے اور جملہ فعلیہ کی طرف انشاءاللہ ہم لوگ آگے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.